میں ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے خلاف کوئی آرگیومنٹ آنے لگتا ہے نا تو ساتھ ہی وہ پھر سوئچ کر جاتے ہیں ایک اور سوال کرتے ہیں. وہ سوال یہ کرتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے اگر ہم خدا کو مان بھی لیں تو آپ کے تو خدا ہی اتنے سارے ہیں, کون سے خدا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایتھیسٹ کا یہ آرگیومنٹ نہیں تھا, لیکن یہ انہوں نے پھر بھی فال بیک اپون کرتے ہیں اس پہ, دے کیپ اٹ ایز اے سیکنڈ لائن آرگیومنٹ پہ شفٹ کر جاتے ہیں. بھائی ہم پہلے خدا کے تصور کو منوا رہے تھے, اگر وہ تھوڑا سا اس کو پہلے مان نہیں رہے تھے, اگر وہیں کہیں لگتا ہے کہ ان کا آرگیومنٹ ویک ہو تو ایک دم یہ ہم نہیں جانتے کیسا ہے لیکن اس کے موجود ہونے کو ہم مانتے ہیں. یہ تمام ریلیجنز میں کامن بات. ٹھیک, اب وہ کہتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسی ہے چیز جو اوپر ہے اور وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے. کہتے ٹھیک ہے میں آ گیا اس طرف. اب وہ کہتا ہے میں آ گیا, اب میں کس کو مانوں؟ میں اسلام والے ایک خدا کو مانوں, میں کرسچن والے 3 خداؤں کو مانوں, جیزس, ہولی اسپرٹ, گاڈ, اس کو مانوں, میں ہندوؤں والے بتوں کو مانوں, وہ بھی انہوں نے بھی خدا کئی 100 بت بنائے ہوئے ہیں. میں کس تو کیسے ہم اس کو ایک غیبانہ گاڈ کی طرف لے کے آئیں؟ جی ہاشم, یہ بڑا اہم سوال ہے. ایتھیسٹک روایت میں جتنا لٹریچر آیا اس لٹریچر میں ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے خلاف کوئی آرگیومنٹ آنے لگتا ہے نا تو ساتھ ہی وہ پھر سوئچ کر جاتے ہیں ایک اور سوال پر. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سوال یہ کرتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے اگر ہم خدا کو مان بھی لیں تو آپ کے تو خدا ہی اتنے سارے ہیں, کون سے خدا کو مانیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایتھیسٹ کا یہ آرگیومنٹ نہیں تھا, لیکن یہ انہوں نے پھر بھی فال بیک اپون کرتے ہیں اس پہ, دے کیپ اٹ ایز اے سیکنڈ لائن آرگیومنٹ, اور وہ پھر اس آرگیومنٹ پہ شفٹ کر جاتے ہیں. بھائی ہم پہلے خدا کے تصور کو منوا رہے تھے, اگر وہ تھوڑا سا اس کو پہلے مان نہیں رہے تھے, اگر وہیں کہیں لگتا ہے کہ ان کا آرگیومنٹ ویک ہو تو ایک دم یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی کون سے خدا کو مانیں. دنیا میں اتنے مذاہب ہیں, اتنے مذاہب کے اندر خدا کا طرح طرح کا تعارف ہے, تو ابھی پہلے اب ہمیں کنونس کریں نا کہ ہم کون سے خدا کو مانیں. بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک اگر فارم لیس ریالٹی کے طور پہ مانا جا رہا ہے, یعنی جس کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن وہ ایک خدا موجود ہے, چاہے وجود ہم نہیں جانتے کیسا ہے لیکن اس کے موجود ہونے کو ہم مانتے ہیں. یہ تمام ریلیجنز میں کامن بات ہے. سارے ریلیجنز یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے. اب یہ جو بات ہے نا ایتھیسٹ کی کون سا خدا, یہ بات درست ہے کہ مختلف ریلیجنز میں خدا کا وجود مختلف طرح سے بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر ہم سب سے پرانے ریلیجن کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے ہندوازم. ہندوازم جو ہے جو کوئی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پرانا, مطلب بہت ہی ہزاروں سال, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بڑے خدا کے 3 تصورات ہم دے رہے ہیں آپ کو. ایک شیو ہیں, ایک برہما ہیں اور ایک وشنو ہے. تو اگر ہم ان پہ غور کریں تو آپ کا اندازہ کریں, آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کی صفات کیا ہیں, تو وہ کہتے ہیں جو شیو ہیں وہ ڈسٹرائر ہیں, جو برہما ہیں وہ کریٹر ہیں, اور جو وشنو ہیں وہ سسٹینر ہیں. تو آپ محسوس کریں گے کہ اسلام کے اندر بھی یہ تینوں اسما, یہ تینوں نام عربی میں موجود ہیں. کہ سسٹینر کون ہوتا ہے, جو رب ہوتا ہے. کریٹر کون ہوتا ہے, جو خالق ہوتا ہے. جو ڈسٹرائر کون ہوتا ہے, جو قہار ہوتا ہے. تو آپ کتنی آسانی سے ہندوؤں سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تینوں صفات بتائیں ان پہ تو ہم بھی مطمئن ہیں, یہ تو ہمارے بھی ریلیجن میں موجود ہیں, اور ہمارا ریلیجن بھی رب کو بھی مانتا ہے, اس کی صفت خلاقی یعنی خالق ہونے کو بھی مانتا ہے, اور صفت قہاری کو بھی مانتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو تینوں شخصیات ہیں, شیو, برہما اور وشنو, کیا یہ دنیا میں آ کے رخصت ہوئیں؟ کیا ان کی وفات ہوئی؟ کیا یہ دنیا سے چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے ہاں یہ ایک شخصی روپ میں تو چلے گئے. تو جو دنیا سے چلا جائے وہ دنیا میں تو نہ رہا, جو دنیا میں نہ رہا وہ خدا تو نہ ہوا. تو صفاتی رنگ میں مانتے رہو, ان تینوں شخصیات کو اللہ کا کوئی بندہ مانتے رہو, صالح آدمی مانتے رہو. اگر آپ سمجھتے ہیں اچھے, ان کے کریکٹر اچھے, ان کی اخلاقیات اچھی تھی, یہ کسی دین حنیف پہ تھے, لیکن ان کو خدا نہ کہو, کیونکہ جیسے ہی آپ فارم بنائیں گے تو آپ کو اس کی زندگی کی ابتدا بھی ماننی پڑ جائے گی اور زندگی کی انتہا بھی, اور جس کی زندگی کی انتہا ہو جائے وہ خدا تو نہیں ہوتا, خدا کا بندہ ہو سکتا ہے. تو جب آپ ہندو سے اس طرح سے بات کریں گے, سورہ آل عمران میں نا وہ جو بھی وہ کہ جا کے آؤ کامن ٹرمز کی طرف آ جاؤ, تو وہ کامن ٹرمز کیا ہیں کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ شاید اس پہ اختلاف ہو کہ کیا وہ فارم میں ہے یا فارم لیس ہے.
لیکن اس کے موجود ہونے پہ کوئی اختلاف نہ ہندوازم میں ہے، نہ کرسچینٹی میں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ جوڈزم میں ہے، نہ بدھزم میں ہے. بدھزم ویسے خدا کو نہیں مانتے ہیں اس طرح سے، وہ ان کا تصور نہیں ہے وہاں پہ، اس لیے وہ ان ریلیجنس کے ساتھ نہیں ہے کمپیٹیبل. تو آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں ریلیجنز میں ایک کامنلٹی آپ کو مل گئی. تو ایتھیسٹ کا یہ کہنا کہ جی کون سا خدا آپ کی تو کوئی بات ہی کامن نہیں، بہت بڑی کامن ہے. موجود ہونے پہ سب ایک ہیں، وجود کی فارم بنانی ہے نہیں بنانی ہے اس پر اختلاف. اسلام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فارم بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو کوئی چہرہ دینا پڑے گا. چہرہ کسی انسان کا ہوگا، انسان کی کوئی ابتدا ہوگی، کوئی انتہا ہوگی. جس کی انتہا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو اس کو بندہ مان لو، صالح بندہ مان لو، نیک بندہ مان لو، لیکن خدا نہ مانو. اور جو آپ اس کی صفت بتا رہے ہو وہ ہماری طرف بھی ہے موسٹ ویلکم. ہمارے ہاں ہم مانتے ہیں ڈسٹرائر ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ کریٹر ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ سسٹینر ہوتا ہے، رب ہوتا ہے. تو کیا کیا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ جب لات منات اور عزا بن گئے تو ان کو یہی کیا کہ موجود ریالٹی تک محدود کر دیا، اور جو فارمز بنی ہوئی تھی پتھروں کی ان کو کہا کہ ان سے رخصت لے لو. اگر یہ کوئی اچھے لوگ تھے تو ان کو اچھے لوگ مانتے رہو، لیکن خدا مت مانو. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات کس کے کہنے پہ مانیں؟ فرمایا میرے کہنے پہ مان لو. تو اس طرح جب ان کو یہ منوا لیا کہ فارم لیس کو مانو تو لا الہ الا اللہ منوا لیا، اور جب کہا میرے کہنے پہ مانو تو محمد رسول اللہ وہ مان گئے، اور لوگ بڑی زبردست سے ٹرانزیشن کرتے کافر سے مسلمان ہو گئے. اب اسی طرح جب عیسائی آئے تو عیسائیوں نے کہا جی ہم تو موجود تو مانتے ہیں. اسلام والوں نے کہا ہم بھی موجود مانتے ہیں بھائی اللہ کو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم تو جیسس کرائسٹ جو ہیں ان کو بھی خدا مانتے ہیں. تو ہاں اسلام والوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو نبی اللہ ہیں، صرف صالح آدمی نہیں ہیں، یہ صالحین نہیں ہیں صرف، یہ نبیین میں سے ہیں، تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں، آپ بھی مانو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ریلیجن میں کامن ہو گئے. پھر انہوں نے کہا ہم تو ہولی اسپرٹ بھی مانتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں وہ جبریل ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ دونوں مخلوق ہیں، یہ کبھی پیدا ہوئے تھے اور کبھی دنیا سے جائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہو کہ چلے گئے، کروسیفائی ہو گئے، تو جب چلے گئے جو چلا جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو آپ کیا کرو کہ فارم لیس ریالٹی جو ہے، یعنی جو جسم میں نہیں ہے، خدا کی ذات ہے جس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، اس کو مان جاؤ. تو وہاں تک محدود کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نئے خدا کا تعارف نہیں کروایا. اگر نیا خدا کا تعارف کرواتے تو نیا پرانا ہو جانا تھا. ایک پرانا خدا ان کا اور ایک نیا خدا ان کا، ایسا نہیں ہے. خدا ایک ہی ہے، ہر ریلیجن میں موجود ہے، وجود پر بحث ہے. کوئی کہتے ہیں ہم نے چہرہ بنانا ہے، کوئی اس کو لکشمی دیوی بناتا ہے، کوئی اس کا کوئی چہرہ بناتا ہے، کوئی چہرہ بناتا ہے، کوئی جیسس کرائسٹ بناتا ہے. اسلام جو ہے وہ موجود جو خدا ہے اس پر ایمان رکھوا کر باقی بڑی ہستیوں کی تکریم کو نہیں چھیڑتا، ان کی تکریم کی اجازت دیتا ہے، اور بڑی ٹرانزیشن یہ ہو جاتی ہے. اور چونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہم نے مانی ہے تو محمد رسول اللہ کا پارٹ والا کلمہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کو فارملیس ریالٹی کے طور پہ کسی شکل کے بغیر غیب میں منوا لیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور کلمہ پورا ہو جاتا ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی آسان ہے. ایتھیسٹ کا یہ آرگیومنٹ نہیں ہے، دے آر جسٹ ہائڈنگ بیہائنڈ دس آرگیومنٹ کہ جی کوئی ریلیجن کا تو خدا ہی نہیں ملتا. بالکل ملتا ہے، موجود سب مانتے ہیں، وجود میں بحث ہے. وہ بحث فروئی بحث ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک پیریفیریل ایریا ہوتا ہے، ایک ایسا بس وہ سائڈ لائن ایریا، اور ڈسکس کر لیں گے ریلیجنس بیٹھ کے. اس پہ آپ اتنا پریشان نہ ہو. یہ ایتھیسٹ بھائیوں کو کہنا چاہیے کہ اس پہ نہ اتنا پریشان ہو، وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ہم نے پیریفیریل ایریاز کو کیسے سیٹل کرنا ہے. لیکن موجود ریالٹی، دی ایگزسٹنس آف گاڈ، اس پہ ذرہ برابر نہ کوئی شک، نہ کوئی شبہ، نہ کوئی اختلاف. تمام مذاہب میں خدا کا تصور موجود ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے اور جو دین ہے، دین اسلام جو ہے، اس میں خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ تمام انبیاء جنہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ خدا کا صحیح تصور کیا ہے، اس کو ریسٹور کیا دوبارہ سے. جو ان کے اکابرین تھے ان کا احترام سکھایا. ہمارے ریلیجن میں تو یہاں تک ہے کہ بڑی قوم قبیلے کا کوئی بندہ ہو تو اگر قوم ان کو عزت دے رہی ہے تو آپ نے بھی ان کو عزت دینی ہے. حاتم طائی کی جب بیٹی آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے کہ یہ بٹھائیں، ان کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھائیں. یہاں تک دین میں کہا گیا ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو کہیں، کہ یہ نہ ہو تم ان کی فارمز کا مذاق اڑانا شروع کر دو. تو وہ جو خدا جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور جو اپنی پوری شان کے ساتھ
رب ہے اس کی طرف نہ کوئی چیز غلط منسوب کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ ہے کہ ایتھسٹ کا یہ آرگیومنٹ کہ ہم پھر کس خدا کو مانیں جو ہر جگہ موجود ہے اس کو مان لیں. پہلے آپ پہلے ایتھیسزم سے ریلیجن میں تو آئیں نا, پھر کون سے ریلیجن میں جانا ہے اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ چونکہ ہم کسی ریلیجن کو نہیں ماننا چاہتے اس لیے ہم ریلیجن میں کیڑے نکالیں. آج کئی پاکستانی ایسے دو چار ایسے ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے یوٹیوبرز ہیں جو انفارچونیٹلی میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیغام دینا چاہیے کہ وہ صرف ایتھیسزم نہیں پھیلا رہے, وہ بلاسفیمی کر رہے ہیں. ریلیجن کا مذاق اڑانا اور ریلیجن کا انکار کرنے میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ ریلیجن کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک جینور سیکر ہے, آپ شاید کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ جینون سیکر نہیں, آپ بلاسفیمر ہیں, آپ بلاسفیمی کر رہے ہیں. تو ہمیں کسی ہندو دیوتا کی بھی بلاسفیمی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی کرسچن جو عقائد ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں بلاسفیمی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم بلاسفیمی کرتے ہیں اس سے تو پھر راستہ رک جاتا ہے, لوگ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر رہے تھے دین لے کر, تو نیچے جو لوگ انتظار کر رہے تھے اس دین کا وہ مسلمان نہیں تھے. یہ یاد رکھنے والی بات. تو وہ دین مشرکین کی طرف آ رہا تھا, وہ دین ایسے لوگوں کی طرف تھا جو دین حنیف پہ تھے, یعنی فطری طور پہ اچھے لوگ تھے, چند ان میں ایسے تھے, زیادہ تر مشرک تھے. تو اللہ کا دین ایک شخص لے کے, اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر رہے تھے تو وہ مشرکین کی طرف اترے. کوہ صفا پہ پہلا خطبہ مشرکین کے ساتھ ہوا, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنا دین ان کو پیش کیا. تو ہمیں بھی بڑے ادب احترام کے ساتھ جو باتیں ریلیجنس میں کامن ہے پہلے اس پہ بات کریں. موجود رب پہ کوئی اختلاف نہیں ہے آج تک. ایوری ریلیجن بلیوز ان اٹ کہ خدا موجود ہے. وجود کے اوپر کہیں فارمز بنی, اور ابراہیمک ریلیجنس میں کہا کہ فارم نہ بناؤ, اس طرح کوئی چہرہ بنانا پڑے گا, اور چہرہ جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا سے جاتا بھی ہے, اور جو رب دنیا سے ہی چلا جائے وہ رب نہیں ہوتا, وہ خدا نہیں ہوتا. تو بس اتنی سی بات ہے. اس کے اوپر پھر کسی وقت کسی اور سوال پہ پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے.